ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ پریکٹس اینڈ ڈیمو لیسن۔ تمام اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز بننے کے لیے کورس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید ویڈیو ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے تھیوریٹیکلی پڑھا ہوا ہوتا ہے بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں، ٹیچنگ کے حوالے سے، اب یہ وقت آ چکا ہوتا ہے آخر میں کہ وہ اس کو عملی شکل میں پیش کریں۔ یہ ٹیچرز ٹریننگ کا آخری مرحلہ سمجھا جاتا ہے اور انتہائی اہم مرحلہ، اور ٹیچنگ پریکٹس سے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ شیکی ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے یہ ایک ویڈیو تیار کی گئی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں ہم کچھ تھیوریٹیکل مشورے دیں گے اسٹوڈنٹس کو، اور پھر آخر میں ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے اس کا ڈیمو لیسن جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیچنگ پریکٹس یا ڈیمو لیسن سے پہلے ایک پراپر لیسن پلان ہونا چاہیے۔ پلاننگ کے بغیر زندگی میں کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ٹیچنگ کے حوالے سے بھی جب تک کہ پاس ایک پرفیکٹ ٹیچنگ پلان اکارڈنگ ٹو دا فارمیٹ نہ ہو، آپ اچھا ڈیمو لیسن نہیں دے سکتے۔ اور اسپیشل ایجوکیشن کا جو لیسن پلان ہے وہ جنرل ایجوکیشن کے لیسن پلان سے واضح طور پہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا آؤٹ لائن میں نے دی ہے لیسن پلان کی، خاص طور پہ جو ریڈ فونٹ میں لکھے ہوئے چیزیں ہیں وہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے لیسن پلان میں ہائی لائٹ کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ لیسن ڈیلیور کرنے آتے ہیں تو سپروائزر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جس نے آپ کا لیسن اسیس کرنا ہوتا ہے، اور پہلی چیز جو اس کو آپ دیتے ہیں وہ اپنا لیسن پلان ہے۔ لیسن پلان دینے کے بعد آپ اپنی جو ہے بورڈ کے اوپر چیزیں سیٹ کرنی شروع کر دیتے ہوتے ہیں، جو کچھ آپ نے اپنے اس کے لیے ٹیچنگ مٹیریل وغیرہ لے کے آئے ہوتے ہیں۔ پہلا آپ کا انٹریکشن آپ کے سپروائزر کے ہوتا ہے، آپ کا لیسن پلان کیسا ہے۔ وہ ایک نظر سے سکین کرتا ہے، 2-3 پیجز ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے آپ وہ ٹیچنگس کی بیسکس کا کتنا پتہ ہے۔ اگر لیسن پلان میں کوئی خامی ہو تو آپ کتنی محنت کر لیں وہ اس کے ایک امپریشن بن چکا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی گریڈنگ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں آتی۔ بیسک انفارمیشن لیسن پلان کے اوپر مکمل ہونی چاہیے۔ پھر ٹیچنگ مٹیریل آپ نے کون سے استعمال کرنا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور کس قسم کا اسٹوڈنٹ جو ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشل ہیں تو کس کیٹیگری کے ہیں، کس لیول کے ہیں، کتنی تعداد ہے، آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے، آپ کا ٹاپک کون سا ہے، یہ بیسک انفارمیشن۔ پھر آپ کے یہ تقریباً 8-9 حصے بنتے ہیں لیسن پلان کے۔ پہلا بیسک انفارمیشن کا، پھر ٹیچنگ میٹیریل کا، پھر لرننگ آبجیکٹیوز کا، پھر ٹیچنگ میتھڈ جو استعمال کرنے ہیں وہ، اور پھر کلاس روم کا آپ کا سیٹ اپ کیسے ہوگا، سیٹنگ ارینجمنٹ کیسے ہوگا، کلاس کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کا، اور ضروری آبویسلی ہوتا ہے کانٹینٹ آپ کیا استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ نے کتنی فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس کی کنفرمیشن کیا لے رہے ہیں، اور آخر میں ایویلیویٹ کیسے کریں گے۔ تو یہ ٹیچنگ میٹیریل کے حوالے سے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو بھی آپ ٹیچنگ میٹیریل لے کے آئیں، چاہے آپ بورڈ کے اوپر لکھیں، چاہے آپ چارٹ بنا کے لے کے آئیں، چارٹ اگر بنا کے لے کے آئیں یا بورڈ کے اوپر لکھیں تو اس کا فونٹ سائز ایسا ہو کہ تمام بچے اس کو آرام سے پڑھ سکیں، اتنے سائز کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو فوٹو وغیرہ آپ نے چارٹ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تو بکری بھینس سے اینیملز آپ پڑھا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کلاس والوں کو نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ بکری ہے یا بھینس ہے، اتنا چھوٹا سائز ہو۔ آپ کا ٹیچنگ میٹیریل اور اپروپریٹ ہونا چاہیے، لیسن کے مطابق ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے، عمر کے حساب سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، ایج اپروپریٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔
پھر جو ہے لرننگ آبجیکٹیوز آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، آپ کے جنرل آبجیکٹیو کیا ہے، اسپیسیفک آبجیکٹیو کیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نوٹ کریں بات کہ جو بھی آپ کا آبجیکٹیو ہے خاص طور پہ اسپیسیفک، وہ ٹائم کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے کہ ود ان 35 منٹس میں آپ نے کیا وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیا یا نہیں کیا۔ ویسے تو آپ نے اس کو ورباسٹی اور جو الفاظ اس کے آپ نے ڈال دیے اس میں جنرل آبجیکٹیو میں اور اسپیسیفک آبجیکٹیو میں، آپ نے جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہیں وہ اچیویبل ہونے چاہیے ود ان ٹائم۔ پھر آپ کا جو ہے پہلا آتے ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹس کی توجہ گین کرنی ہوتی ہے، سب کی توجہ مبذول کرنی ہوتی ہے۔ ایک سپروائزر بیسکلی آپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آپ اٹینشن کیسے گریب کرتے ہیں اور کس حد تک آخر تک کیسے مینٹین رکھتے ہیں۔ سو یہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ آتی ہے آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیلو ہائی کرنی ہے، ان کی دلچسپی کی بات کرنی ہے، اور لنکیج ڈیولپ کرنے آپ کیا پڑھانے جا رہے ہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کی توجہ لے کے۔ اور پھر یاد رکھیے گا اگر آپ ہیئرنگ امپیئرڈ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے ٹوٹل کمیونیکیشن استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سائن لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ کا منہ، زبان، ووکل کارڈ وہ برابر کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو فوٹو کے اوپر نظر آ رہی ہیں اسٹوڈنٹ ٹیچر بہت اچھی ہیں، ان کا آپ آگے ڈیمانسٹریشن بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنا حجاب کیا ہوا ہے، اچھی بات ہے، حجاب اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرد غیر محرم نہ ہو اور کلاس ہو تو اس میں آپ نے ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ خاص طور پہ لپ ریڈ کرانے کے لیے چہرے سے آپ کو حجاب سرکانا پڑے گا بچوں کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لپ ریڈ بھی کر سکیں آپ کو۔ ٹوٹل کمیونیکیشن جب آپ کر رہے ہوں، بول بھی رہے ہوں گے، وہ آپ کے لپ ریڈ بھی کر رہے ہوں گے، سائن لینگویج بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کانٹینٹ اور اس کی آرگنائزیشن جو بھی آپ نے پڑھانا ہے اس کو آپ نے جو ہے نا 1 یا 2 یا 3 فیزز میں تقسیم کرنا ہے، ہر فیز کے بعد آپ نے کنفرمیشن لینی ہوتی ہے۔ سو اور یاد رکھیے گا لینگویج ٹیچنگ میں اور دیگر سبجیکٹ ٹیچنگ میں واضح فرق ہے۔ لینگویج میں آپ کا سٹریس لینگویج ڈیولپمنٹ کے ہوتا ہے، کانٹینٹ کے اوپر اتنا نہیں ہوتا زور، لیکن دوسرے سبجیکٹ میں آپ کا زیادہ زور کانٹینٹ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے، لینگویج پہ اتنا نہیں ہوتا ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ سو 40-60 کا ریشو ہوتا ہے جب آپ لینگویج اور دیگر سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں تو آپ کی کانٹینٹ کی آرگنائزیشن اور اس کی آگے سے فیزنگ اور پھر کنفرمیشن والے سٹیج ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ نے دوران سبق یہ نہیں ہوتا جو آپ نے تیار کیے ہوئے اس کو آپ بولتے چلے جائیں ارریسپیکٹو آف فیکٹ کہ جس اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے یا اسٹوڈنٹ متوجہ ہیں یا نہیں ہے۔ آپ نے کتنی کلاس ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے یہ آپ کے اچھے ٹیچر ہونے کا جو ہے نا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں کوشچن آنسر ٹیکنیک بہت اہم رول ادا کرتی ہے، صحیح سوال پوچھنا، موقع کے اوپر سوال پوچھنا، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ اس کا کوشچن آنسر ٹیکنیک کا صحیح استعمال کرنا کلاس ایکٹیویٹی کے دوران۔ پھر کلاس مینجمنٹ یہ بھی اس سے متعلق ہی بات ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھاتے چلے جائیں اور بچے پھدک رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں خسر پسر کر رہے ہیں، نہیں، کلاس کی ڈسپلن کا ایٹ اے ٹائم خیال رکھنا ہے جب آپ پڑھا رہے ہوں آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو کلاس اوریجنل ٹیچر ہے وہ بھی شاید دائیں بائیں پھر رہی ہو، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کلاس کنٹرول کرنا، کلاس کنٹرول کرنا اور کنٹرول کرتے ہوئے ان کو پڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ ٹیچر یہ کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہوئے پیٹ کر لیتے ہیں بچوں کی طرف، اور جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ بورڈ کی طرف دیکھ کے بول رہے ہوتے ہیں، غلط طریقہ ہے، خاص طور پہ ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ ان کو آپ نے فیس کر کے لپ ریڈ کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ڈونٹ ٹاک ٹو دا بورڈ۔ اور پھر جو ہے نا آخر میں آپ نے بچوں کو ہوم ورک دینا ہے اور خود جو آپ پڑھایا ہے جو آپ کے اسپیسیفک آبجیکٹیو تھے آبجیکٹیوز آپ نے اچیو کیے یا نہیں کیے اس کے لیے آپ نے ایویلویٹ کرنے کے لیے کوشچنس کرنے ہیں،
اور دیکھنا ہے، اور اگر ریپیٹیشن کی ضرورت پڑے تو جو سب اسٹوڈنٹ کو سمجھنا ہے وہ ریپیٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا یہ ہر کوئی شیکی ہوتا ہے تقریر سے پہلے یا لیکچر سے پہلے، تو اس کو شیکینیس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میکسیمم پریکٹس کر کے گھر میں آئیں، میکسیمم ریہرسلس کر کے آئیں، اور جتنی زیادہ آپ نے ریہرسل کی ہوگی، جتنی زیادہ پریکٹس کی ہوگی، اتنا زیادہ آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آپ کا پرفارمنس بہتر ہوگی. اور ابھی یہ پہلا حصہ جو میں نے آپ کو زبانی بتانا تھا یہ ختم ہوا یہاں پہ. اب دوسرے حصے میں یہی ٹیچر جس کے آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ ہونہار ٹیچر اسٹوڈنٹ ہے، یہ ابھی اس نے مکمل ڈگری بھی اس کی حاصل اس کی نہیں ہوئی، اور اس نے اپنا حصے کا ڈیمانسٹریشن لیسن دے کے ریکارڈ کروا رہی ہے. تو آئیے اس کا لیسن سنتے ہیں. بیسٹ آف لک. السلام علیکم، آپ سب بچے ٹھیک ہو؟ میں آپ سب کی ٹیچر ارم شہزادی ہوں. آج میں آپ سب کو پڑھاؤں گی لامہ اقبال. آپ سب بچے اپنی اپنی اردو کی بک کھولیں. آج میں آپ سب کو بتاؤں گی لامہ اقبال کے بارے میں. لامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. لامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور ایم.اے. گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. پھر لامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے اور لامہ اقبال لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی. لامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. لامہ اقبال نے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا تصور دیا. اتنا سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ اوکے گڈ. لامہ اقبال کی 21 اپریل 1938 کو وفات ہوئی. لامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے. ایک میں بتاؤں گی ایک بات اور لامہ اقبال کے بارے میں. اوکے. لامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. لامہ اقبال ابتدائی تعلیم کے لیے سیالکوٹ میں حاصل کی اور ایم.اے. گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے. لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی. لامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. لامہ اقبال مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا تصور کیا. لامہ اقبال
21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है। मैं बताऊंगी अल्लामा इकबाल की तस्वीर के बारे में। आज ये हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। ये मुसलमानों को अलग वतन का तस्वर अल्लामा इकबाल ने दिया। ये अल्लामा इकबाल ने लिखी बच्चों के लिए, बच्चों की दुआ। आप सब बच्चों ने घर से अल्लामा इकबाल लिख के लाना है और ये लेसन याद करके आना है। समझ आ गई सबको? ओके गुड।